بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 59واں سبق ہے، اور آج جو مضمون ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے کیف کان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یقضی یومہ، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یومیہ مصروفیات، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا دن کیسے گزارتے تھے، یہ اس کے بارے میں ہے۔ تو یہ مضمون مسعودی رحمہ اللہ کا ہے، جو ایک بہت مشہور مورخ گزرے ہیں۔ پورا شجرہ ابو الحسن علی ابن الحسین ابن علی المسعودی ہیں۔ ان کی پیدائش بغداد میں ہوئی ہے، اور یہ سیر و سیاحت کے بہت شوقین تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے چین، ہند اور مڈغاسکر کی سیر کی ہے۔ ان کے وفات کے متعلق 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول 1345 ہجری اور دوسرا قول 1346 ہجری ہے کہ اس میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اچھا جی، دوسرے نمبر پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں مختصراً ذکر کر دیتے ہیں کیونکہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، تو تفصیل میں اگر جائیں گے تو پھر اس کے لیے بہت سارا وقت درکار ہوگا، تو مختصراً تاکہ ذہن میں کچھ نقشہ سامنے آ جائے تو اس بارے میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جلیل القدر صحابی ہے، اور ان چند خوش نصیب صحابہ کرام میں شامل ہے جن کو کاتبین وحی کہا جاتا تھا، یعنی جو وحی لکھتے تھے، یہ انہی میں سے ہے۔ بنو امیہ کے مؤسس ہے، انہی نے بنو امیہ کی خلافت کی بنیاد رکھی تھی۔ سیاست میں ایک کامل مہارت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ عرب کے کسریٰ ہے، عرب کے کسریٰ۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک باوقار اور انتہائی سخی انسان تھے۔ ان کی خلافت 20 سال رہی ہے، اور اپنے زمانے میں یہ اپنے وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں میں ان کا شمار وہ ہوتا رہا ہے۔ 60 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات وہ پھر ہوئی تھی۔ تو یہ ان کے بارے میں مختصر سا تھوڑا سا تذکرہ تھا۔ باقی ان کے بارے میں جاننے کے لیے بڑی بڑی کتابوں کی طرف ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ کان من اخلاق معاویہ انہ کان یأذن فی اليوم واللیلۃ 5 مرات۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و عادات میں یہ بات شامل تھی کہ وہ دن اور رات میں 5 دفعہ اپنے پاس آنے کی اجازت مرحمت فرماتے تھے۔ کان اذا صلی الفجر جلس للقاص حتی یفرغ من قصصہ۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وعظ کرنے والے کے پاس تشریف فرما ہوتے، یہاں تک کہ وہ اپنے وعظ سے فارغ ہو جاتا۔ ثم يدخل، پھر گھر میں داخل ہوتے، فیؤتی بمصحفہ فیقرأ جزءہ، پھر اس کے بعد قرآن شریف ان کے لیے لے کر آ جاتے اور اس میں سے ایک پارہ کی تلاوت فرماتے۔ ثم يدخل الى منزلہ فیأمر وینہا، پھر اس کے بعد دوبارہ اپنے گھر تشریف لے جاتے اور گھر والوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرماتے۔ ثم یصلی 4 رکعات، پھر 4 رکعت نفل پڑھتے، نماز پڑھتے۔
ثم یخرج الی مجلسہ، پھر اپنے مجلس میں باہر نکلتے ہیں، اپنے مجلس کے لیے باہر نکل آتے ہیں۔ فیأذن لخاصۃ الخاصۃ فیحدثہم ویحدثونہم، تو پھر خاص الخاص لوگوں کو اندر آنے کی اجازت ہوتی، یعنی یہ مجلس پہلے ان لوگوں کے لیے ہوتی تھی۔ فیحدثہم، تو آپ ان سے باتیں کرتے تھے، ویحدثونہ، اور وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرتے تھے۔ ويدخل عليه وزراؤه فيكلمونه فيما يريدون من يومهم إلى العشي، پھر آپ کے پاس آپ کے وزراء حاضر ہوتے اور جس معاملے میں چاہے چاشت کے وقت تک اس معاملے میں بات کرتے، یعنی اس وقت تک جتنے بھی کرنے کے کام ہوتے تھے اس بابت ان سے بات کرتے۔ ثم يؤتى بالغداء الأصغر وهو فضلة عشائه من جدي بارد او فرخ وما يشبهه، ثم يتحدث طویلا، پھر اس کے بعد غدائے اصغر یعنی ناشتہ لایا جاتا جو کہ رات کے کھانے میں سے بکری کے ٹنڈے، گوشت کا یا چوزے اور اس جیسی چیزوں کا باقی ماندہ ہوتا، اور پھر آپ کافی دیر تک طویل گفتگو فرماتے۔ ثم يدخل منزلہ لما ارادہ، پھر جب گھر داخل ہوتے جب ارادہ کر لیتے، ثم یخرج، پھر نکلتے، فیقول، تو فرماتے، یا غلام اخرج الکرسی فیخرج الی المسجد فیوضع فیسند ظہرہ الی المقصورۃ، پھر غلام کو حکم دیتے کہ اے غلام اس کرسی کو مسجد میں نصب کر دو، یعنی مسجد میں رکھ دو، پھر اس کے اس انداز میں اس کو رکھا جاتا کہ ان کی پشت کا رخ محراب کی طرف ہوتا۔ وَيَجْلِسُ عَلَى الْكُرْسِيِّ، اور کرسی پر تشریف رکھتے، وَيَقُومُ الْأَحْدَاثُ فَيَتَقَدَّمُ إِلَيْهِ، تو شکایتیں کرنے والے کھڑے ہو جاتے ان کے پاس۔ اچھا جی، یہاں پر یہ 3 الفاظ ہیں جن کی ہمیں تحقیق مطلوب ہے۔ پہلا اس میں سے جدی، جدی اس کی جمع جدا یا اجدن آتی ہے، اور جدی یہ بکری کے پہلے سال والے بچے کو کہا جاتا ہے، جدی پہلے سال والا بچہ بکری کا، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اگر الجدایا ہو تو الجدایا پھر یہ ہرن کے بچے کو کہا جاتا ہے۔ فرخن، یہ پرندے کا چھوٹا بچہ، جو پرندے کا بچہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع فروخن بھی آ سکتی ہے، فراخن، افرخن، یہ تینوں طرح کے جمع اس کے ممکن ہیں۔ اس کو جب ہم باب سمع سے لیں گے تو فرخن مصدر اس کا آئے گا چمٹنے کے معنی میں، اور جب باب تفعیل سے لیں گے فرخ یفرخ تفریخا، تو پھر پرندوں کا بچوں والا ہونا اس معنی میں یہ آئے گا۔ اگلا لفظ ہے المقصورہ۔ المقصورہ یہ محراب کو کہا جاتا ہے، یا وہ خاص جگہ جہاں پر امام نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو امام جس جگہ کھڑا ہوتا ہے وہ وہی موضع ہوتی ہے محراب، تو اسی کو یہ کہا جاتا ہے اور اسی کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ جی تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف۔ فَيَتَقَدَّمُ إِلَيْهِ الضَّعِيفُ وَالْأَعْرَابِيُّ وَالصَّبِيُّ وَالْمَرْأَةُ وَمَنْ لَا أَحَدَ لَهُ، تو آپ کو کمزور، دیہاتی، بچے اور عورتیں، اور وہ جن کا کوئی بھی نہ ہو درخواستیں پیش کرتے۔ فَيَقُولُ، آپ فرماتے، اعزوہ، ان کو عزت دو، ان کی تکریم کرو۔ وَيَقُولُ، اور وہ لوگ کہتے، عُدِیَ عَلَیَّ، ہمارے اوپر زیادتی ہوئی ہے۔ فَيَقُولُ ابْعَثُوا مَعَهُ، ان کے ساتھ کسی کو بھیجو۔ وَيَقُولُ صُنِعَ بِی، میرے ساتھ اس طرح معاملہ کیا گیا ہے، کوئی اس طرح کہتا۔ فَيَقُولُ، تو کہتے، انظروا فی امرہ، ان کے معاملے کو دیکھو۔ حتی اذا لم یبق احد، مطلب قبل کا یہ ہوا کہ جو بھی جس طرح کا شکایت کرتا فوراً اسی مجلس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو حل فرماتے یا اس کے ساتھ کسی کو
قاصد کو بھیج دیتے. حتی اذا لم يبق احد دخل فجلس على السرير، یہاں تک کہ جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو پھر آپ داخل ہوتے اور چارپائی پر بیٹھ جاتے. ثم یقول، پھر ارشاد فرماتے اذنوا للناس على قدر منازلهم ولا يشغلني احد عن رد السلام. پھر جب آپ اپنے تخت، سریر ہم نے معنی اس کا کیا چارپائی، عام طور پر اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم اس سے تخت بھی مراد لے سکتے ہیں کہ جو خلیفہ امیر المومنین یا بادشاہ کے لیے اپنا ایک وہ الگ سے جگہ ہوتی ہے، تخت ہوتا ہے، تو اس کو بھی کہتے ہیں. پھر ارشاد فرماتے اذنوا للناس علی قدر منازلہم، لوگوں کو ان کے درجے کے مطابق اجازت دے دو. ولا یشغلنی احد عن رد السلام، اور مجھے سلام کا جواب دینے سے کوئی نہ روکے. مطلب یہ ہے کہ مجھے ان کے ساتھ باتیں کرنے دی جائے. فیقال کیف اصبح امیر المؤمنین اطال اللہ بقاءہ، تو پھر ان سے کہا جاتا امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، آپ نے کس حال میں صبح فرمائی؟ فیقول بنعمت من اللہ، تو آپ فرماتے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ. فاذا استووا جلوسا، پھر جب وہ تمام سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے، قال، تو آپ فرماتے یا ہؤلاء انما سمیتم اشرافا لانکم شرفتم من دونکم بهذا المجلس، اے لوگو بے شک تمہیں شرفاء کا نام دیا گیا ہے کیونکہ تمہیں دوسروں پر اس مجلس کی وجہ سے فضیلت ملی. ارفعوا الینا حوائج من لا یصل الینا، اس لیے آپ ان لوگوں کی یا ان افراد کی ضروریات اور مسائل کو پیش کرو جو یہاں نہیں پہنچ سکتے. یعنی میرے پاس اگر کسی کا پہنچنا ممکن نہ ہو، مشکل ہو، تو آپ لوگ ان کے حاجت اور ضروریات کو پورا کریں. فیقوم الرجل فیقول، تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا استشہد فلان، کہ فلاں شخص شہید ہو گیا ہے. فیقول، تو آپ فرماتے افرزوا لولدہ، کہ ان کے بیٹے کے لیے کچھ مقرر کر دو، یعنی وظیفہ وغیرہ. ویقول آخر، اور دوسرا کہتا غاب فلان عن اہلہ، کہ فلاں شخص اپنے اہل و عیال سے غائب ہو گیا ہے. فیقول تعاہدوہم، تو فرماتے کہ آپ ان کا خیال رکھو. اعطوہم، ان کو کچھ عطیہ دو. اقضوا حوائجہم اخدموہم، ان کی حاجتوں کو پورا کرو اور ان کی خدمت کرو. اچھا جی، اعزوہم عزازہ سے ہے، باب ضربہ سے جب ہم اس کو لیں گے عز یعز عزا، باب ضربہ سے عزا مصدر اس کا آئے گا قوی ہونے کے معنی میں، اور اگر باب نصارہ سے لے تو پھر مصدر عزن آئے گا، یہ بھی قوی کرنے کے معنی میں آئے گا. یہاں پر یہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے، اعزز یعزز اعزازا، یہ عزیز بنانے کے معنی میں یہ آتا ہے. اور اگر اس کو ہم باب تفعیل سے لیں، تعزیزاً مصدر، عزز یعزز تعزیزاً، تعظیم کرنے کے معنی میں پھر یہ آئے گا. افرزو فرضہ سے ہے، فرضہ باب ضربہ سے اس کا مصدر فرضاً بھی آتا ہے اور فرازتاً و فروزاً بھی آتا ہے. اگر مصدر اس کا فرضاً ہو تو تنخواہ مقرر کرنے کے معنی میں یا عطیہ دینے کے معنی میں یہ آئے گا. لیکن اگر ضربہ اور کرومہ سے اس کا مصدر فرازتاً و فروزاً آئے تو پھر یہ عمر رسیدہ ہونے کے معنی میں آتا ہے. اس کے علاوہ یہ فرازتاً باب کرومہ سے بھی آتا ہے، لیکن جب باب کرومہ سے فرازتاً آ جائے تو پھر علم الفرائض، علم المیراث کے جاننے والا ہونا اس کو کہا جاتا ہے. تعاہدوہم، تعاہدوہم عہد سے ہے، یہ باب سمعہ سے عہدن پہچاننے کے معنی میں آتا ہے، اور اعہد یعہد اعہادن باب افعال سے امین بنانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے.
یہاں پر یہ باب تفاعل سے استعمال ہوا ہے، تعاہدن دیکھ بھال کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور یہی معنی تعاہدن باب تفاعل سے بھی دیکھ بھال کرنے کے معنی میں آتا ہے، خیال رکھنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ جی تو عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو پھر اگلے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔